الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. سورة النحل آیت نمبر 20 اور 21۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت پر استقامت عطا فرمائے اور اسی اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایۂ تکمیل کو پہنچ چکا۔ ایک بہت بڑا شبہ ہے مردہ فروشوں کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ مکہ کے کفار شجر، حجر اور مورتی کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو کیا ان مردہ فروشوں کی بات میں کوئی دم ہے؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے کہ چاہے اس زمانے کے مشرکین ہوں یا اس زمانے کے مردہ فروش ہوں، ان کی باتوں میں کوئی دم نہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے بنائے ہوئے بزرگوں، اولیاء اور صالحین ہی کی دہائی دیا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے: ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور آج کے یہ قبر فروش کہتے ہیں کہ لگا دے پار کشتی یا معین الدین چشتی، لگا دے پار کشتی، یہ تو ڈائریکٹ مردوں سے مانگتے ہیں، یا غوث المدد۔ کفار مکہ نے بھی اتنا خطرناک جملہ نہیں کہا تھا جتنا خطرناک آج کے یہ مشرکین کہہ رہے ہیں۔ دھوکہ دیتے ہیں، فریب ہے یہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان مشرکوں کے معبودوں کے سلسلے میں کون سا صیغہ استعمال کیا ہے۔ کیا مورتی کے لیے یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں؟ کیا پتھر کے لیے یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں؟ نہیں۔ دوسری آیت بھی سن لیجئے، ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ نوجوانوں، ترجمہ خود دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ دوسری آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ سورہ یونس آیت نمبر 28 اور 29 ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 194۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا: افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ دیکھو، اولیاء کے پجاری کفار مکہ۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 102 ہے۔ والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13-14۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 57 میں بیان فرمایا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه۔ کتنی آیتیں ہیں، آپ ان آیتوں پر غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں مشرکوں کے بزرگوں کے لیے عقل مندوں کا، عاقلوں کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جمادات کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا ہے، عقلاء کے لیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کیا استعمال کیا ہے ان آیات میں؟ الذین، اور کیا کہا؟ یخلقون، اور کیا کہا؟ اموات، ما یشعرون، یبعثون، نحشرهم، قال شرکاؤہم لغافلین، عباد امثالکم فلیستجیبوا عبادی ما یملکون لا يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا یوم القیامت یکفرون بشرککم وهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ يَخَافُونَ عَذَابَهُ۔ یہ تمام کے تمام وہ صیغے ہیں جو ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جمادات کے لیے، مورتیوں کے لیے، پتھر کے لیے، شجر کے لیے، حجر کے لیے، اسٹیچو کے لیے اور فوٹو کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھو، یہ الذین لا یخلقون، لا یشعرون، لا یملکون ولا یستجیبون، یہ سب وہ صیغے ہیں جن کو عقل مندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جمادات کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے یہ دیکھو میرے بھائیوں، یہ کتنا خطرناک یہ جملہ ہے۔ کہا کہ اموات غیر احیاء عباد امثالکم اعداء عبادی نحشرهم غافلون، غافلین، کافرین، یبعثون، یبتغون ویرجون ویخافون، یہ تمام کے تمام وہ صیغے ہیں جن سے اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اپنے بزرگوں، عقل مندوں کی پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ آیات ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ کم سے کم پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی فقہ فی الدین، فقہ فی التوحید سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے لو لگاؤ، اسی سے التجا کرو، اسی سے فریاد کرو، اور جس رب کی عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اسی رب کی عبادت کرو، اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے اسی طرح سے تم بھی دعائیں کرو۔ یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا ہے، اور اللہ رب العالمین دعاؤں کا قبول کرنے والا سمیع الدعا ہے، سمیع قریب ہے، سمیع مجیب ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان۔